تو مومن وہ ہے جو کائنات کے بننے میں فکر کرے۔ ہم نے عرض کیا کہ ذکر کرنا کافی نہیں ہے، ذکر کرنے سے پہلے فکر کرو۔ شیطان اگر شیطان بنا اس کی وجہ یہ تھی کہ ذکر تو کر رہا تھا لیکن فکر نہیں کر رہا تھا، خود کو آدم سے افضل سمجھ رہا تھا۔ اگر فکر کرتا کبھی گمراہی میں نہ پڑتا۔ آج جو لوگ مقام اہل بیت کو نہیں سمجھ پاتے، مقام نبی کو نہیں سمجھ پاتے، وہ بھی اسی لیے ہے کیونکہ انہوں نے فکر نہیں کی۔ اگر فکر کرتے تو ان کو علی سمجھ میں آ جاتے، اگر فکر کرتے تو ان کو نبی سمجھ میں آ جاتے۔ قرآن کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو سخر لکم ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں میں نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوا آگے بڑھوں۔ انسان جب عالم نقص میں ہوتا ہے تو کمال کو سمجھ نہیں پاتا۔ اگر میں اس بچے سے پوچھوں کہ جوانی کیا ہے، اس بچے کو نہیں پتا کہ جوانی کیا ہے۔ اگر جوان سے پوچھوں کہ بڑھاپا کیا ہے، جوان نہیں بتا سکتا کہ بڑھاپا کیا ہے۔ لیکن اگر بوڑھے سے پوچھا جائے، بوڑھے کو جوانی کا بھی پتا ہے، بچپنے کا بھی پتا ہے۔ جب تک ہم عالم نقص میں رہے ہیں، عالم کمال کو نہیں سمجھ سکتے۔ میٹرک والے کو نہیں پتا کہ انٹر کیا ہوتا ہے، انٹر والے کو نہیں پتا کہ بی اے کیا ہوتی ہے، بی اے والے کو نہیں پتا کہ ماسٹر کیا ہوتی ہے، ماسٹر والے کو نہیں پتا کہ پی ایچ ڈی کیا ہوتی ہے۔ لیکن جو پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اسے علم میٹرک کا بھی ہے، انٹر کا بھی ہے، بی اے کا بھی ہے۔ بھائی جب تک پی ایچ ڈی تک نہیں پہنچو گے تب تک تجھے علی سمجھ میں نہیں آئیں گے، اور جب تک علی سمجھ میں نہیں آتے تب تک نبی سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ علی ہیں عقل رسالت۔ جب تک رسالت کی عقل ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تب تک ہمیں خود رسالت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کل میں نے چھوٹی سی مثال دی تھی نا کہ جب تک لوگوں نے علی کو نہیں سمجھا ان کو نبی سمجھ میں نہیں آئے۔ ہم مولا کی سخاوت کو بیان کرتے ہیں تاکہ نبی کی سخاوت کو سمجھا جائے، ہم مولا کے کمال کو بیان کرتے ہیں تاکہ نبی کا کمال سمجھ میں آ جائے، ہم مولا کی صفات حسنہ کو بیان کرتے ہیں تاکہ نبی کی صفات حسنہ بیان ہو جائیں۔ اور کل میں نے شاید کہا تھا کہ جو خیبر کا دروازہ تھا اس کو 70 لوگ کھولا کرتے تھے، لیکن مولا علی نے ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں جو خیبر کے دروازے کو اکھاڑے اس ہاتھ کو ید اللہ کہتے ہیں، اور جو میدان غدیر خم میں اسی ہاتھ کو بلند کر کے من کنت مولا کی صدا دے اسے ہم رسول کہتے ہیں۔ جس ہاتھ میں اتنی طاقت ہو کہ علی کے ہاتھ کو بلند کر دے ہم اسے رسول کہتے ہیں۔ بھائی جب تک علی سمجھ میں نہیں آتے تب تک انسان کو رسول سمجھ میں نہیں آتا۔ اور خدا نے ارشاد فرمایا اے مومن، اے مسلمان، میں نے ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ کبھی کہا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، میں نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کیا تاکہ اس دریا میں کشتیوں کو بہاؤ، میں نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کیا تاکہ یہاں سے مچھلیوں کو کھاؤ، اپنی غذا کا بندوبست کرو۔ مولا فرماتے ہیں انسان اگر تو کائنات کو سمجھ جاتا تو اپنے رب کو بھی سمجھ جاتا، ہماری فضیلت کو بھی سمجھ جاتا۔ اب تسخیر کی ترجمہ بتاتا ہوا چلوں، مسخر کہتے کیسے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں مسخر اسے کہتے ہیں کہ فاعل جو کرنے والا ہے وہ اپنے فعل میں مختار نہ ہو۔ مثال دیتا ہوا چلوں، ایک قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، جب آپ قلم سے لکھتے ہیں، لکھ تو قلم رہا ہے لیکن اس کو چلانے والے آپ ہیں۔ جب کسی غلام کو خریدا جاتا ہے، جب وہ غلام کوئی کام کرتا ہے، کرتا تو خود ہے لیکن اس کے ارادے کے مالک ہم ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں تسخیر۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب چھوٹا سا بچہ کسی اونٹ پر بیٹھ جاتا ہے، کسی گدھے پر سوار ہو جاتا ہے، یہ گدھا اور اونٹ، یہ ہاتھی وزن میں بھی اس سے زیادہ ہے، ہیکل میں بھی اس سے بڑا ہے، جسے میں بھی اس سے بڑا ہے، لیکن چھوٹا سا بچہ اس اونٹ پر بیٹھتا ہے، دائیں اشارہ کرتا ہے تو اونٹ دائیں چلا جاتا ہے،
بائیں اشارہ کرتا ہے تو اونٹ بائیں چلا جاتا ہے. اللہ نے تجھے تسخیر عطا کی ہے اس اونٹ کو چلانے کی. ہزاروں بکرے کھا جاتے ہو لیکن کبھی کسی بکرے نے کہا کہ مجھے مت